ایسا نہیں ہے۔ قربانی کی تاریخ کیا ہے اور اس عمل کا آغاز کب ہوا، اس کو آج ہم بیان کریں گے، وہ بھی براہ راست قرآن کی روشنی میں۔ اور جن آیات کی روشنی میں ہم قرآن کی قربانی کی تاریخ بیان کریں گے، انہی آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ قربانی قبول کن کی ہوتی ہے اور قربانی رد کن کی ہوتی ہے۔ اب اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ تو بلا تمہید ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 27 ہے، 27۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے پیارے حبیب آپ اپنی امت کو اور قیامت تک کے لیے آنے والے غلاموں کو یہ حقیقی اور سچی خبر سنا دیں۔ کون سی خبر؟ کہ جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں کی قربانی ہے، وہ کہانی، وہ واقعہ، وہ سچا واقعہ آپ سنا دیں۔ وَاتْلُ، سنا دیں۔ اچھا، کیا واقعہ ہے؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور بڑے معنی خیز اور پیغام والے ہیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول فرمائی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ قرآن کا موضوع ہے اور قرآن کی آیات ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ جب ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی رد ہو گئی، قالا، تو جس کی رد ہوئی تھی وہ بولا، وہ کہنے لگا اس کو جس کی قبول ہوئی ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، مار ڈالوں گا۔ اب یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ تو قابیل کو جب یہ علم ہوا کہ میری قربانی بارگاہ رب العزت میں رد کر دی گئی، تو قرآن کہتا ہے اس نے اپنے بھائی حابیل کو کہا، قال لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد قالا، تو حابیل نے کہا، وہ جس کی قربانی قبول ہوئی، قالا، اس نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی مجھ سے دشمنی کاہے کی، میرے قتل کے در پہ کیوں ہو گئے ہو، مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قربانی متقین کی قبول کرتا ہے، میری جان کے دشمن کیوں ہو گئے، میرے قتل
کرنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تو متقین کی قربانی قبول فرماتا۔ یہ دوستان محترم سورہ المائدہ کی ان آیات کا مضمون جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب پہلی بات ان آیات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ یہاں سے قربانی کی تاریخی حیثیت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کی ابتدا کہیں نہ کہیں سے ہوئی ہے۔ کوئی عمل کسی نبی کی شریعت میں اتارا گیا، کوئی عمل کسی نبی کی شریعت کے اندر لازم کیا گیا، لیکن قربان جائیں، قربانی ایسا عمل ہے جب سے کائنات انسانی کی ابتدا ہوئی اللہ نے عمل قربانی کی ابتدا بھی کر دی۔ قربانی ایسا عمل ہے۔ یہ پہلی چیز کہ اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا دو بھائیوں کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئی ہے، لیکن ایک کی اللہ رب العزت خود بیان فرما رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، اور ایک کی رد ہو گئی ہے۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ قبول جن کی ہوئی وہ قبول ہونے کی وجہ کیا ہے، اور جس کی قربانی رد ہوئی ہے اس کی قربانی رد ہونے کی وجہ کیا، تاکہ آنے والے مستقبل قریب کے اندر جو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرنے جا رہے ہیں، ہماری قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو، رد نہ ہو۔ اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار کیا ہے اور رد کرنے کا معیار کیا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک کے انہی الفاظ کی طرف دوبارہ توجہ کرتے ہیں کہ جس کی قربانی رد ہوئی ہے، اب اس کے الفاظ پر ہم توجہ کریں گے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب اس کی قربانی رد ہو گئی تو اس نے کہا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے ضرور ماروں گا۔ اس کا یہ جملہ لأقتلنک کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھا، اس کی نیت کے اندر للہیت نہیں تھی، اس کا عمل لوجہ اللہ نہیں تھا، خالق کی رضا کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے رد ہونے پر اس نے جو اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تو جس کی قبول ہوئی اسے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، کہ تیری قبول کیوں ہوئی ہے۔ اگر قابیل کا عمل اللہ رب العزت کی فقط رضا کے لیے ہوتا تو یہ خبر ہونے کے بعد کہ میری رد ہو گئی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تائب ہوتا، روتا، خدا تعالیٰ کی ذات کو مناتا کہ مولا جو مجھ سے خطا ہوئی ہے اس کو معاف کر دے اور میری قربانی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لیکن بجائے نادم ہونے کے، توبہ کرنے کے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے، عاجزی و انکساری کرنے کے، وہ اکڑا اور کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی قربانی رد ہو گئی اس وجہ سے کہ اس کا عمل خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ابھی انسانیت کی ابتدا کی ہے تو پہلا جو قربانی کا عمل ہوا ہے اس کی روشنی میں قبولیت کا فلسفہ سمجھا رہا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا۔
اچھا اب اگلی بات قابل غور ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ جس کی قبول ہوئی ہے اس کی بولی کیا ہے؟ وہ جب بولا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا اس نے یہ کہا ہے کہ میری قربانی میری وجہ سے قبول ہوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ جب اس کا دوسرا بھائی حابیل بولا تو اس نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اے پیارے بھائی تیری رد ہوئی ہے میری قبول ہوئی ہے، اس میں میری ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، خدا تو متقین کی قبول کرتا ہے۔ ہائے ہائے، سمجھیے اس فلسفے کی باریکی کو سمجھیے۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس جملے نے قابیل کی سابقہ زندگی سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ بھائی تو اس بات پر غصہ اور غم اور مجھے قتل کے در پہ ہو گیا کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، ذرا اپنی اس سابقہ زندگی کی طرف بھی غور کر۔ کیوں کہ سابقہ زندگی کے اندر خطائیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے بغاوت ہو، اور سال کے بعد ایک جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے کہو کہ میں تو دھلا صاف ہو گیا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا تو ان کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اب ایک میں جملہ کہوں، ایک مسئلہ شریعت کا، بڑی توجہ سے اور بڑا ایمان افروز جملہ ہے، آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ کا نغمہ آ جائے گا۔ جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں، ابھی ان پچھلے دنوں میں مجھے پتہ نہیں کتنے فون آئے اس مسئلے کے لیے کہ جی یہ جانور کا عیب کیا ہے، جانور کا عیب کیا ہے۔ ہر بندہ خریدنے سے پہلے کیوں چیک کرتا ہے کہ کہیں جانور عیب دار تو نہیں ہے؟ توجہ ہے، ہر بندہ کیا چیک کرتا ہے کہ جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اس جملے کو دل کی تختی پر لکھ لیے گا، فلسفہ سمجھ آ جائے گا قربانی کا۔ ہر بندہ دیکھتا ہے کہ کہیں عیب تو نہیں ہے، کبھی اس کے کان دیکھ رہا ہے، کبھی سینگ دیکھ رہا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ کہیں ایسی بیماری میں یہ مبتلا تو نہیں کہ جو اس کے گوشت کے اوپر اثر انداز ہو گئی ہو۔ وہ اپنی 100% تسلی کرتا ہے کہ جانور جب عیب دار نہ ہو تو پھر بندہ اسے خریدتا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے گیا، اے امت مسلمہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانور پیش کرنے سے پہلے تو دیکھتے ہو کہ جانور عیب دار نہ ہو۔ کبھی اپنے اوپر بھی توجہ کرو کہ میرے عیب بھی دھل جائیں، کبھی اپنی ذات کی طرف بھی دیکھو، ارے قربانی کرنے والے کا جانور عیب سے پاک ہے تو جو قربانی کر رہا ہے اس کا بھی عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ کبھی اس بات کی طرف بھی توجہ کرو، کیوں قرآن نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا تو ان کی قبول کرے گا جو متقی ہوں گے۔ اب تھوڑی سی آگے بات لے کر چلتا ہوں کہ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ تصور تو قرآن کے الفاظ نے واضح کر دیا کہ قربانی قبول کن ہوتی ہے، قربانی قبول کن کی ہوتی ہے۔ اب آئیے میں حدیث پاک آپ کے سامنے سنانے لگا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا تاجدار کائنات نے فرمایا، لوگو یہ بات یاد رکھو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، خدا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہائے ہائے، خدا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا معاشرے میں کیا قد کاٹ ہے، تمہارے چہرے پر روب ہے، جلال ہے یا جمال ہے، خدا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا،
ولا الی اموالکم، تمہارے مال و دولت کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا دیکھتی ہے قربانی کا عمل قبول کرنے سے پہلے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا حسین جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الی صورکم، نہ خدا تمہارے چہرے دیکھتا ہے، ولا الی اموالکم، نہ مال دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الی قلوبکم و نیاتکم، خدا تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ کہیں یہ اس لیے تو 1 لاکھ کا جانور نہیں لے کے آ گیا کہ محلے کے اندر تعریفیں ہوتے رہیں، کہیں یہ جانور قربانی کرتے وقت اس کی جو نیت ہے اس کے اندر ریا شامل تو نہیں ہو گئی، دکھلاوا شامل تو نہیں ہو گیا، کہیں انسان یہ تو نہیں سمجھ بیٹھا کہ میں مہنگا ترین جانور لے آؤں اور کسائی سے تکبیر پڑھا دوں، پورا محلہ دیکھے، گلی دیکھے، ہر کوئی دیکھے اور ہر کوئی کہے جی بڑا قیمتی جانور کیا۔ آقا نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، اس ریا کے ساتھ قربانی کرنے والا کوئی اس کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں، لیکن اگر تمہارا دل صاف ہے تو نیت صاف ہے، پھر تمہارا عمل قبول ہی قبول ہے، پھر تمہارے عمل کو قبول ہونے سے روک کوئی نہیں سکتا۔ اگر تمہاری نیت کے اندر آ گئی ہے ریا، دکھلاوا، تو پھر اسے قبول کروا کوئی نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ تصور کتنا واضح کر دیا ہے کہ قربانی کس چیز کا نام ہے اور قبول کیسے ہوتی ہے، کس چیز کا نام ہے، اس کا جواب آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں تک یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ قربانی قبول انہی کی ہوتی ہے جن کے دل کے اندر فقط یہ ہو مولا مجھے گوشت کی طلب نہیں ہے، تیری رضا کی طلب ہے، تیری رضا کی طلب۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ چیز ہے کہ جب بھی جو بھی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اب ہے تھوڑی سی تلخ بات لیکن اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہیں ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہماری قربانی کا عمل ضائع تو نہیں ہو جاتا۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں جب عموماً کوئی بندہ بھی نیت کرتا ہے قربانی کی تو جانور خریدنے سے پہلے گوشت کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی جانور خریدا نہیں ہے، پہلے گفتگو اور کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے اتنے پیسے میں اتنے گوشت والا جانور مل جائے۔ اب توجہ کیجئے گا، جو بڑی باریک بات سمجھانے لگا ہوں، اتنے پیسے میں اتنے گوشت والا جانور مل جائے۔ پھر جب جانور خریدنے جاتے ہیں وہاں بھی یہی بحث ہے، وہ بیچنے والا یہ دلیل دے رہا ہے کہ یہ اتنے کا ہے، لینے والا یہ کہہ رہا نہیں یہ اتنے کلو کا ہے، اتنا گوشت ہے اس میں، وہاں بھی گوشت کی بحث ہے۔ وہاں سے خرید کر جب ہم محلے میں لے آتے ہیں اور دوست احباب دیکھتے ہیں وہاں بھی گوشت کی بحث ہے۔ کسائی قربان کرتے وقت بھی گوشت کی بحث ہے، اور قربان ہونے کے بعد اس گوشت کو ترازو کے اوپر تولا بھی جاتا ہے کتنا ہے۔ اپنی ذات کے اندر دیکھا جائے تو گوشت کی بات کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو انسان کے الفاظ ہوتے ہیں اس کی گفتگو اس کے باطن کی عکاسی کرتی ہے، اس کی نیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں اس کے الفاظ۔ اس کی جب ہر وقت توجہ گوشت کے اوپر ہے کہ اتنا نکلے گا اتنا نہیں نکلے گا، اتنے
اتنے پیسے دیے ہیں یا اتنے نہیں دیے، اس کی جب ہر وقت زبان پر گوشت کی بات ہے اور توجہ گوشت پر ہے، اس قربانی سے تو اس کی توجہ ہی ہٹ گئی جس وجہ سے اللہ نے قربانی کو واجب کیا تھا۔ اس قربانی پر تو نظر ہی اٹھ گئی ہماری کہ اصل میں مقصد کیا تھا، اس قربانی کے عمل سے میں نے حاصل کیا کرنا تھا، ہماری تو ساری توجہ گوشت کی طرف ہو گئی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہ بات دل میں بٹھا لیں۔ قربانی کے عمل میں گوشت کا عنوان شامل ہی نہیں ہے۔ آپ گوشت سارا گھر میں رکھ لیں تب بھی ہو جاتی ہے، سارا تقسیم کر دیں تب بھی ہو جاتی ہے۔ عمل قربانی میں گوشت کا عنوان ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا ریٹ کیا ہے، نہ میں کوئی، لیکن سمجھانے کے لیے اس کو آپ نے قیاس نہیں کرنا کہ اس وقت یہ چل رہا ہوگا ریٹ، سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے، اور جواب آپ سے پوچھنا ہے میں نے۔ ایک بندہ ہے جس نے 20,000 روپے میں لیا ہے جانور، اس میں سے گوشت نکلے گا 20 کلو، توجہ ہے، جواب میں نے آپ سے پوچھنا ہے، اس کو قیاس نہیں کرنا بازار اور مارکیٹ کے اوپر، فقط آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے 20,000 کا جانور لے لیا ہے بکرا، اس نے گوشت نکلے گا 20 کلو، جیسے بھی اس نے ضمانت لے لی ہے یا جو بھی ہے، فرض کر لیں کہ 20 کلو 20,000 میں اس نے جانور خرید لیا ہے، اور اس کی توجہ فقط گوشت کے اوپر ہے۔ اور ایک بندہ جس نے 25,000 میں جانور لے لیا ہے جس کے اندر گوشت ہے 15 کلو، اور اس 25,000 والے کی نیت کی مضبوطی کا یہ عالم ہے، گوشت کی کمی کی وجہ سے اس نے کسائی کو بھی یہ کہہ دیا میں گوشت کے لیے نہیں مولا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں سودا فائدہ مند کس نے کیا ہے؟ ہائے 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 دوستان محترم، اب میں قرآن سے اس کا جواب آپ کو سنانے لگا ہوں۔ مالک کائنات فرماتا ہے، سورہ الحج کھولی، مالک کائنات فرماتا ہے بندو کیا گوشت کی بحث لگا رکھی ہے تم نے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ مولا کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، لوگوں یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے نہ خون جاتا ہے۔ اے مولا پھر تیری بارگاہ میں کیا جاتا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، میری بارگاہ میں تو تمہاری نیت آتی ہے، تمہارا تقوی آتا ہے، تمہارا خلوص آتا ہے، تمہارا پیار آتا ہے۔ گوشت کا تو سرے سے عنوان ہی شامل نہیں ہے۔ اور دوستان محترم، اب سوال یہ ہے کہ قربانی سے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اس عمل سے ہم حاصل کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب بڑی توجہ سے، یہ فلسفہ بڑا ہی باریک اور خوبصورت ہے، پھر پلٹ رہا ہوں انہی آیات کی طرف جو شروع میں تلاوت کی، سورہ المائدہ اور آیت نمبر 27 میں۔ یہاں اللہ پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے آدم علیہ السلام کے جب 2 قابیل اور حابیل کی قربانی کے لیے، وہ لفظ ہے قربان۔ کیا لفظ ہے؟ بڑی دلچسپ اور حسین ایک نقطہ آپ کے دامن میں دیں، کیا لفظ ہے جی؟ بولیں کیا لفظ ہے؟ قربان، بر وزن فعلان۔ قرب ہے نا، قرب کسی کے قریب ہونا۔ اب گرامر کے اندر ایک وزن ہے فعلان کا، جب اس کے اوپر جب مبالغے کا صیغہ بنتا ہے تو اس کے اندر کثرت آ جاتی ہے، معنوی کثرت۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے عطش کہتے ہیں پیاسے کو، اور جب عطش سے عطشان بنتا ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پیاسا۔ علمی بات ہے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ مجھے ذوق۔ عطش کہتے ہیں پیاسے کو، جب عطش سے بنا عطشان تو کیا مطلب؟ بہت پیاسا۔ غضب کہتے ہیں غصے کو، غضب سے جب بنتا ہے غضبان، بہت زیادہ غصے والا۔ جس طرح قرآن ہے، قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، غضبان بہت غصے والا، عطشان بہت پیاسا، قربان۔ ہائے ہائے ہائے، قربان اس کا معنی یہ ہے
وہ عمل جو انسان کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں قربان. اور اللہ نے یہی لفظ قرآن میں استعمال کیا. فرمایا اذ قرب قربانا کہ قربانی وہ عمل ہے بندے جس نے تجھے میرے قریب کرنا ہے, میری قربت دینی ہے. تو بندے میری قربت کے اندر چاہت گوشت کی ہو, چاہت نظر تیری دکھلاوے کے اوپر ہو, نظر میں ریاکاری آ جائے, تو بندے میرا یہ اصول نہیں ہے کہ میں ریا والوں کو اپنی قربت دوں. نہیں, میں اپنی قربت انہی کو دیتا ہوں جو قربانی میرے لیے کر دیتے. اچھا, اب اس کے بعد